جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور میرے ساتھ موجود ہیں اجاز حیدر صاحب، اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بہت ہی شدت اختیار کر رہا ہے دن بدن. اور تازہ جو اطلاعات ہیں اس میں ڈرونز جو ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کی ٹیریٹری میں آئے، اور یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا، بلکہ متواتر ایک اگر ٹیرر اٹیکس نہیں ہوتے وہاں پہ بیس جو گروپس ہیں تو اگر وہ نہیں ہو تو پھر جو یہ ڈرونز والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر معاملہ جائے گا کہاں، اور کیا پاکستان کے پاس کوئی حکمت عملی بھی ہے افغانستان سے ڈیل کرنے کی یا نہیں، اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال اس وقت درپیش ہے. میرے خیال سے لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں، پیپل آر ونڈرنگ کہ یہ ہوگا کیا معاملہ، اس کو حل کیسے کیا جائے. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کل جو بلاول بھٹو زہرداری نے اسلام آباد میں ایک کانفرنس جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر وہ اس کے گرد ایک کانفرنس ہوئی منعقد، اس میں انہوں نے بڑی واضح طور پر دو ٹوک ایک سپیچ کی. اس پہ ظاہری بات ہے بہت کنٹروورسی بھی اٹھی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اور انڈین میڈیا میں اسپیشلی، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو نیوکلیر آپشن ہے وہ موجود ہے. اگر انڈیا ڈیمز بنائے گا، پانی کو ڈائیورٹ کرے گا، بند کرے گا، تو پاکستان وہ آپشن ایکسپلور کر سکتا ہے. تو یہ دو موضوعات ہیں بڑے. اس کے علاوہ بھی کچھ باتوں پہ ہوگی بات، لیکن اجاز سب سے پہلے افغانستان کا، ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی بات کی ہے، کائنیٹک میجرز کس حد تک ان کی افادیت ہے، کیا لیمٹس ہے. اور لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک عجیب ہی یہ جو ہے کانفلکٹ یہ دن بدن اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. جی اجاز. شکریہ رضا. دیکھیں یہ جو ڈرونز والا معاملہ ہے نا، مجھے اس پر حیرت نہیں ہے کہ اب ڈرونز استعمال ہونے شروع ہوئے. مجھے حیرت اس بات پر ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی غالباً بات کر چکے ہیں یا میں تحریر کر چکا ہوں، کہ یہ کوئی 2-2.5 سال جو ہے وہ لیٹ ہو گئے ہیں. میرا یہ خیال تھا کہ یہ 2023 کے اواخر میں 2024 کے اوائل میں جو ڈرونز کا استعمال ہے وہ یہ گروپس کرنا شروع کر دیں گے. اور اس کی ایک بہت سادہ سی وجہ ہے، اس میں کوئی آپ کو حکمت کی بات نہیں بتا رہا. وہ سادہ سی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ اب میسر ہیں، یہ تو عام آپ کو مل جاتی ہیں. اب آپ کے پاس جو کوڈ کاپٹرز ہیں وہ آپ کو کسی اچھے جو ہے وہ کنوینئنس اسٹور سے، سپر مارکیٹ سے آپ خرید سکتے ہیں. اسی طرح تھوڑی سی اس کی جو نفاست ہے، اس کو سوفسٹیکیشن ہے، اس کو بڑھا دیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ فرسٹ پرسن ویو ڈرونز جو ہے آ سکتے ہیں، جن کو آپ ریگ کر سکتے ہیں. یہ جو سادہ والے جو ڈرونز ہیں ان کو بھی آپ ریگ کر سکتے ہیں، پر صرف یہ ہے کہ وہ ریگنگ جو ہے وہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ جو استعمال ہو رہا ہے یوکرین میں، اس کا استعمال ہو رہا ہے اتنے عرصے سے، اور اب تو جنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہے ہی ڈرون کھیلا جا رہا ہے دونوں اطراف سے. جی یہ ایران امریکہ کی جنگ میں بھی دیکھیں ڈرونز، اور وہ ڈرونز مختلف قسم کے ہیں. وہ ڈرونز ذرا مختلف قسم کے ہیں. وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچے یہ گروپ، افغان حکومت ابھی تک نہیں پہنچے. لیکن یہ اب جو سوفسٹیکیشن کا جو زینہ ہے اس کو آپ یہ اوپر جاتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ سرایت کرتی ہے نا، ڈیفیوز ہوتی ہے لیٹرلی. جی وقت کے ساتھ ساتھ. ٹرو. ہاں، اور اس کی پھر کموڈیفیکیشن ہوتی ہے، تو قیمتیں جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں. اس کو اس کا جیسے جیسے جو علم جو ہے وہ بڑھتا ہے تو لوکلی جو ہے وہ انجینئرز وہ بنا سکتے ہیں، اس کے کمپوننٹس جو ہے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ اب آپ کے ساتھ رہے گا. سو پہلا نقطہ جو میں آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اس وقت کو لوٹایا جا سکتا ہے تو وہ آپ بھول جائیں. وقت کو لوٹایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اب آپ کو یہ جو ڈرونز کی جو تھریٹ ہے اس کو
آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس حوالے سے مد نظر رکھنا ہوگا کہ جو ڈرون کا استعمال ہے اس کی سوفسٹیکیشن میں، یعنی وہ کس قسم کی ڈرونز ہوں گی اس کی سوفسٹیکیشن میں بھی اضافہ ہوگا، جو ٹارگٹنگ ہے اس کی سوفسٹیکیشن میں بھی اضافہ ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ جو ہے اس نے اس وقت جو سب سے جو بڑی تھریٹ ہے قابض صہیونی فوج کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فرسٹ پرسن ویو ڈرون. جی 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 بالکل. اور وہ فرسٹ پرسن ویو ڈرون ایسی ہے کہ جس کے اندر فائبر آپٹکس ہے جو کہ تقریباً 30 کلومیٹر تک جو ہے وہ جاتی ہے، اور اس کو چونکہ وہ فائبر آپٹکس کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ الیکٹرانکلی جیم بھی نہیں کر سکتے. تو وہ ایک مسئلہ صہیونی فوجیوں کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو یہ بنیادی نقطہ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا. پھر جو آپ کے ابتدائیے میں جو سوال پنہاں تھا اور ہے کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے یہ کہاں جائے گا، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اصل بات تو دیکھیے نا وہاں پہ، لیکن وہاں میں آتا ہوں اس سے پہلے اعجاز میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ دیکھیے یہ تو ڈرونز کی سپلائی، اب یہ پاکستان میں یہ تاثر بھی ہے کہ انڈیا آبویسلی اس میں مدد کر رہا ہے. ان کا جو نیا اب ایک الائنس بھی بن گیا ہے اور ایک کامن اینیمی میسر آ گیا ہے. تو کس حد تک انڈیا سپلائی یہ کر رہا ہے آپ کے خیال سے، یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اور اس کی ترسیل، اس کی ٹریننگ، اس کی ایک پوری ایکو سسٹم ہوتا ہے کسی بھی ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے ابھی تو یہ جو ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں یہ تو عام میسر ہیں، یہ اس میں تو کوئی ایسی خاص جو ہے وہ نفاست یا سوفسٹیکیشن نہیں ہے. باقی رہی بات یہ کہ بھارت جو ہے وہ سپلائی کر سکتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں جو اہم چیز ہے نا رضا، ہمارے ہاں خاص طور پہ جو مین سٹریم ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر آ کے جس وقت بھارت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو، اور بھارت میں تو خیر یہ معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی درایا کہ وہ بھارت میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو جوتیاں مارنی ہیں، اور ہم بھی مین سٹریم چینلز کے اوپر بھارت کو جوتیاں مارتے ہیں. اس حوالے اس طریقے سے نہیں مارتے لیکن مارتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک بین الریاستی تعلقات کا ایک بنیادی جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے کہ اگر آپ کے ایک دوسری ریاست کے ساتھ مخاصمانہ تعلقات ہیں تو وہ ریاست آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی. اس میں تو کوئی ایسی کوئی مطلب حکمت کی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک واضح بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے رونا پیٹنا تو ڈالنا نہیں. اس کے لیے تو ہمارے پاس اگر بھارت جو ہے وہ اس قسم کی کا اکوپمنٹ جو ہے وہ مہیا کرنا شروع کرتا ہے افغانوں کو، اور وہ پھر خوارج کے ہاتھ میں آتا ہے اور پھر وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو طریقہ ہے کہ آپ شواہد جو ہے وہ انٹیلیجنس کے ذریعے اکٹھے کریں. اس کے اوپر آپ مرثیہ گوئی تو کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. ہم یہ دوول ڈاکٹرن کی بھی ہم بات کر چکے ہیں. دوول کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہونے کا جو ہم نے جو اظہار دیکھا ہے وہ صرف اپنے خلاف نہیں دیکھا، ہمارے ہاں بھی اسیسینیشنز ہوئی ہیں، اس طرح کے قتل ہوئے ہیں، کرائے کے قاتلوں نے وہ لیکن انہوں نے کینیڈا میں بھی کیا، انہوں نے نیو یارک میں، امریکہ میں کرنے کی کوشش کی، آسٹریلیا سے بھی جو ہے وہ نکالے گئے. تو یہ تو اب بات دنیا پر عیاں ہو گئی ہے کہ یہ ایک باضابطہ پالیسی بھارت کی دوول کے، چونکہ دوول جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو پلسیا ہے. جی اور وہ بھی ساؤتھ ایشین پلسیا ہے. پلسیا کی ایک خاص سوچ ہوتی ہے، پلسیا بھی ہے اور انٹیلیجنس کا بندہ بھی ہے. تو وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے یہ اس طریقے سے، اور جب وہ ایک پرائیویٹ شہری تھا تو اس نے جو اپنی ایک تقریر کی تھی اس کے اندر وہ جو اس نے
डिफेंसिव ऑफेंस, एक्चुअली ऑफेंसिव डिफेंस होता, बट डिफेंसिव ऑफेंस की जो उसने एक पूरी हिकमत अमली दी थी, वो चूंकि उसके बाद जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना तो, और अब तो तीसरी हुकूमत में है, मतलब अब तो इससे ज्यादा तवील तो कोई मुद्दत के लिए कोई और शख्स जो है लॉटरियां निकली हुई है जी एडवाइजर डोवल नहीं साहब रहा। की तो रिटायरमेंट के बाद। अब तो उसके पास जो है वो ताकत है, वो इख्तियार है कि वो जो उसने प्राइवेट शहरी होते हुए जो हिकमत अमली जो है पेश की थी अपने जो सामईन थे उनके सामने, उसको अब वो ऑपरेशनलाइज कर सकता है, जो कि वो जो गुज़श्ता 10 साल से 12 साल से उसने किया हुआ है। तो इसलिए हमें उसके ऊपर मरसिया गोई करने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात ठंडे मिजाज से, हमें इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि अगर भारत के साथ हमारे ताल्लुकात मुखासमाना हैं, मैं उसकी वजूहत में नहीं जा रहा कि वो हमारी वजह से हैं या उनकी वजह से। सो दैट्स नॉट रियली द पॉइंट है। जी जी, दैट्स नॉट द पॉइंट, वो तो टेस्ट पर एक रियलिटी है सो है। Yeah, the point is that if you have adversarial relations and if these two states are locked in a conflictual paradigm, then we have to expect that India will try and do everything to hurt us. It's as simple as that. ठीक है? अच्छा, बाकी ये है कि वो अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेरे पास इसके बारे में कोई ऐसी इतलात नहीं है। लेकिन किसी स्टेज के ऊपर आके वो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। और अब देखें, जो रूस के साथ उनका एक मुआहदा हुआ है अफगानी तालिबान का, उसमें जो सामाने हरब आएगा, और कोई चीज सिर्फ दिफाई नहीं होती, ये ऐसा नहीं होता कि ये एक वेपन सिस्टम जो है ये दिफा के लिए है और ये वेपन एक और वेपन सिस्टम हमले के लिए है। ये ऐसी कोई चीज नहीं होती। जो दिफा के लिए वो हमले के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जी, से कता नजर। तो रूस के साथ उनका हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि रूस के साथ हमारे इस बात के ऊपर हमारी क्या बातचीत हुई है। मैंने आपके प्रोग्राम पर अर्ज किया था कि हमें रूस के साथ एक संजीदा तौर पे इसके ऊपर गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि ये जो मुआहदा हुआ है, जाहिर है हम ना रूस को रोक सकते हैं ना अफगानिस्तान को रोक सकते हैं। वो दोनों ममालिक जो हैं उनकी अपनी हकमियत है और अपने उनके दो तरफा ताल्लुकात हैं। लेकिन चूंकि रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं और रूस को हमारी जो हसासियत है उसका भी अंदाज़ा होना चाहिए, जो सेंसिटिविटीज़ हैं कि भाई अगर ये इस तरह का साजो सामान जाएगा तो उसके क्या नताइज जो है वो बरामद हो सकते हैं। क्योंकि जाहिर है वो साजो सामान जो है वो एक ख़ास किस्म के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उसके तनाजुर में ही वो इस्तेमाल होगा ना। बिल्कुल ऐसा। अफगानिस्तान ने वो किसी और के खिलाफ तो नहीं इस्तेमाल करना। सो द पॉइंट रियली इज कि ये तमाम हकीकतें हैं जो भी हिकमत अमली हम वज़ा करना चाहते हैं या कर चुके हैं या हमें करनी चाहिए, इन तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको हमें मद्देनजर रखना होगा। नहीं, बिल्कुल ये फैक्टर्स मद्देनजर रखेंगे। बच्चा वैसे डोवल से मुझे याद आ रहा था जब आप उसकी बात कर रहे थे कि मैंने उसकी एक तकरीर देखी थी जिसमें कि वो बड़े दावे छोड़ता भी है। वैसे वो उसने कहा कि मैं जब यहाँ पाकिस्तान में वो शायद हाई कमीशन जो है इंडियन उसमें पोस्टेड था, झूठ है। और वो मैं ये नहीं, मैं वैसे कोई बात नहीं कर रहा इसके ऊपर। वो बाज़ाब्ता वो सुशांत सिंह जो कि वेरी क्रेडिबल और फॉर्मर इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, जी जबरदस्त बंदा है और एक्सीलेंट बिग फैन ऑफ हिम या। और जो कैरावान के जो एडिटर हैं तो इनका एक वो वीडियो हरतोष सिंह बाल जी, हाँ बिल्कुल, हरतोष सिंह बाल जो, तो इनका आपस में, और इस खास ये कहानी जो घड़ी गई है जो डोवल साहब ने घड़ी थी उसके बारे में उस वीडियो के अंदर इनकी गुफ्तगू भी है। वो किसी को भी अगर दिलचस्पी है तो वो जाके देख भी सकता है, सुन भी सकता है। तो वो मुकम्मल झूठ, राइट। वो मतलब वो
आई नो वो बस उसका देखे ना, यही तो एक मिक्स है ना, फैंसीफुल नैरेटिव बिल्डिंग, एक और पैरेलल रियलिटी को क्रिएट करना। एनीवे, तो मूविंग ऑन, वो बड़ा जो सवाल है कि इसका करना क्या है, क्योंकि देखिए अभी तक तो हमारी सारी सॉरी मैं क्या कथा कलामी कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बात से बात आगे बढ़ाते हुए कि वो जिस तरह की छोड़ी है, तो ये जब जाहिर है किसी ना किसी वक्त तो उतरेंगे अपनी इस जो इस वक्त जिस नशिस्त पर बराजमान है, तो इनका जो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको अगली बॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्ट तो ये बहुत बेहतरीन लिख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हील इनको भी मशवरा अभी देना भी चाहिए कि जी अगली फिल्म का स्क्रिप्ट तुसी लिखो। अगली फिल्म का अब ये बिल्कुल लिखेंगे, एडवाइजर बन जाएंगे, क्योंकि आप देखें ना कि वो एक दादा साहब में एक मुसलमान सीमिंगली एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, वो असल में हिंदू है, और वो सारी every cliché about Pakistan is validated through that story. Anyway, तो अच्छा, अब बाय द वे अफगानिस्तान पे भी इन्होंने इस तरह की बड़ी फिल्में बनाई। जब ये वॉर ऑन टेरर जारी थी तो कोई मेरे ख्याल से कोई 10 एक फिल्में तो मैं गिनवा सकता हूँ, जिनमें कि जी इंडिया जो है वो जाके तो रेस्क्यू मिशंस कर रहा है। इंडिया जो है वो एंटी तालिबान एफर्ट में जो अफगान गवर्नमेंट है उसकी मदद कर रहा है। आपको याद है ना, बड़ी इनकी उस वक्त बड़ी चाहत थी इनकी उस गवर्नमेंट के लिए, चूंकि वो पाकिस्तान के साथ उसका पढ़ना था, और अब वो तालिबान के लिए वो मोहब्बत बदल गई। मतलब वैसे कमाल है, वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं बैनुल। देखिए मैं आपको बताऊं, इसके अंदर हैरत की कोई बात नहीं है। देखिए बैनुल रियासी ताल्लुकात जो है ना, वो मफादात के ऊपर होते हैं। अब मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। कार्डिनल रिशलू was a Catholic prince of the and prime minister of France. फ्रांस, अब उसने स्वीडन के प्रोटेस्टेंट किंग के साथ उसने इकट्ठ किया, क्योंकि उसने हैब्सबर्ग्स को दबा के रखना था, और जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे, टू मेक श्योर के जर्मैनिक यूनिटी नहीं होती। और उसकी वजह क्या थी? एंड द टर्म दैट ही यूज्ड वाज रेज़ोन d'état फॉर रीजंस ऑफ स्टेट। उसकी वजह ये थी कि फ्रांस को सिक्योर रखने के लिए ये जरूरी था कि हैब्सबर्ग्स को चेक में रखा जाए, और जो जर्मन ट्राइब्स हैं उनको यूनिफाई ना होने दिया जाए। उसके लिए अगर हाथ मिलाना था प्रोटेस्टेंट स्वीडिश प्रोटेस्टेंट किंग के साथ, तो सो बी इट। अच्छा, ये ईरान शाह के जमाने में ईरान और सेहूनी रियासत के बहुत करीबी ताल्लुकात थे, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि सेहूनी रियासत जो थी वो उसको खतरा था इराक से। राइट, ठीक है जी। अच्छा, ईरान को भी खतरा था इराक से। तो इन्होंने आपस में गठजोड़ करके ये जो कुर्द थे, इराकी कुर्द जो थे, उनको फंड्स, वेपन्स और ये सारी चीजें जो है वो देते थे। बरजानी वाज द लीडर ऑफ द मुस्तफा बरजानी वाज द लीडर ऑफ द इराकी कुर्द्स। करेक्ट। अच्छा, अब उसमें वजह क्या थी? सेहूनी रियासत के लिए और ईरान दोनों के लिए ये था कि भाई अगर इराक की फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जो है वो रहेगा, तो वो सेहूनी रियासत के लिए यह था कि इराक जो है वो मगरब की तरफ जो है वो सूरिया वगैरह की मदद नहीं कर सकता अगर वो फैसला करें उसके खिलाफ जंग का। ईरान को फायदा यह था कि इराक जो है वो ईरान के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता, और चूंकि ईरान जो है वो शाह के जमाने में considered itself to be the local gendarme, the regional gendarme, तो ये अब उसके अंदर आप ये देखें कि 1975 में जी एल्जियर्स ट्रीटी हुई, एकॉर्ड हुआ सद्दाम हुसैन और ईरान के दरमियान। राइट।
اور اس کے اندر جو شط العرب کی جو کنسیشنز تھی اس کے بدلے میں شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے کردوں کی جو مدد وہ کرتا رہا ہے اب تک اس نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا. رائٹ. ٹھیک, اس نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا. 72 گھنٹے کے اندر اندر کردش انسرجنسی جو تھی وہ لپیٹی گئی. بالکل ایسا ہوا, بالکل ہوا ایسا. اور ایران اور صہیونی ریاست کے تعلقات میں پہلی دراڑ پڑی, کیونکہ صہیونی جو تھے وہ لٹرلی پاگل ہو گئے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایران کے ساتھ وہ ان کے ایک ایسے تعلقات ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دے گا. ایران کے اپنے مفادات تھے خطے میں. درست. انہوں نے کہا یہ شط العرب کا معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو گیا ہے, یہ quid for the scope اس کے ہم نے برزانی اور کردوں کی مدد کرنی بند کر دینی ہے. اللہ خیر صلاح. یہ ساری باتیں مفادات کی. I mean there's so many other examples. جی جی بالکل, وہ تو کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. مگر اینی وے کمنگ بیک ٹو افغانستان, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرنا کیا ہے. کیا کائنیٹک ایکشنز, کیا بمباری کرنا. ابھی پچھلے دنوں بھی پاکستان نے وہاں پر جو ہے بومنگ کی, اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کی ہو چکے ہیں. کچھ انٹیلیجنس آپریشنز کا بھی ذکر ہوتا ہے, مگر رزلٹ نہیں نکل رہا ان کا. خاطر خواہ کچھ عرصے کے لیے لل آ جاتا ہے, کوئی کمی ہو جاتی ہے اٹیکس میں, پھر ایک دم سپائک آتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ایک اٹیک ہوا آن رینجرز, اس سے پہلے بلوچستان میں وہ ہوئی ہیں وارداتیں, اور کے پی میں تو آپ کو پتا ہے وہاں تو ایک کانسٹنٹ مینس ہے یہ. تو وہ کم نہیں ہو رہا اجاز, وہ معاملہ جو ہے وہ سالو نہیں ہو رہا. اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم ایکچولی ڈرائیونگ ایٹ, کہ کیا کیا جائے اب. میں آپ کی جو یہ جو اس وقت جو برننگ خواہش ہے نا کہ کسی طریقے سے ایک ایسی کنجی مل جائے جس سے اس مسئلے کا قفل جو ہے وہ کھولا جا سکے, تو یہ جو کھل جا سم جو ہے نا یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. اور میں آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میرا کسی بھی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں کوئی وزیر نہیں ہوں, نہ ہی میں ایک کوئی اعلیٰ فوجی افسر ہوں کہ جو کہ ہر حملے کے بعد یہ بیان جاری کرے کہ اب ہم نے اس مسئلے کو بالکل جو ہے نا ختم کر دینا. اس مسئلے کو یہ میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں, اینڈ آئی ایم پریپیئرڈ. ایک اسلام آباد میں کروا لیں سیمینار, اس میں بٹھا دیں وزیروں کو بھی, اس میں بٹھا دیں فوجی افسران کو بھی, اور اس میں بیٹھ جاتا ہوں میں بھی. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم میکنگ دس کلیم پبلکلی آن یور پروگرام کہ I will prove to them کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل موجود نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد ختم, فینیتو, یہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا, کوئی حملہ نہیں ہوگا, سارا معاملہ جو ہے وہ نمٹ جائے گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی, اگر ایسی بات ہوتی, حالانکہ مختلف سچویشنز کے میں بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ جدا جدا ہوتے ہیں. ہر کسی ایک سچویشن کو آپ دوسرے کے اوپر ایگزیکٹلی اوور لیپ نہیں کر سکتے, لیکن مسئلہ جو ہے نا یہ انسرجنسیز کا, وہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو آپ کا دشمن ہے نا وہ جنگ اس طرح نہیں جیتتا کہ وہ آپ کی فوج کو ملیا میٹ کر دے اور آپ پر آ کے قابل ہو جائے. نہیں, جنگ اس طرح جیتتا ہے کہ وہ آپ کو جنگ نہیں جیتنے دیتا. Of course. اور یہاں پہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جنگ نہیں جیتنے دیتا, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہ کنجی نہیں مل سکتی جس سے یہ قفل آپ کھول سکے. رائٹ. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کی کریے. مجھ سے علی وارسی نے گفتگو کے دوران پوچھا کہ یہ اینڈ گیم کیا ہے. بہت ہی بہترین سوال.
میں دوسری بات آپ کو کر رہا ہوں پبلکلی، کسی کو حکومت میں نہیں پتا کہ اینڈ گیم کیا ہے. جی یہ فائر فائٹنگ ہے، یہ رد عمل ہے، یہ ری ایکشن ہے. حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جا کے 2 3 4 حملے کر دیتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں. میرے پاس، آپ کے پاس، باقیوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس بات کو جانچنے کا کہ جو لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں وہ کون تھے. ہمارے پاس کوئی ایک بات تو یہ ہے، آپ کو سرکار کی طرف سے پریس ریلیز آ جاتا ہے کہ جی اسی یہ کرتا، اور آپ جو ہے خاص طور پہ مین اسٹریم میں وہ آپ امن صدقنا کہتے ہیں، ہاں جی اسی یہ کرتا، جی بڑی گل ہوگی، ریپیٹ کر دیتے ہیں وہ جو بات کہی جاتی ہے. جی لیکن ایک لمحے کے لیے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. ٹھیک، غزہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے، درست. صہیونی قابض افواج جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کی سب سے طاقتور فوج سمجھی جاتی ہے بھی. اس نے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا. صحیح. اس کے باوجود حماس موجود ہے، جی ہاں. پیلسٹینین اسلامک جہاد موجود ہے، الاقصی مارٹرز بریگیڈ موجود ہے. 1980 کی دہائی سے حزب اللہ کے خلاف صہیونی قابض افواج جو ہے وہ لبنان میں لڑ رہی ہیں. لیڈران کو مار دیا، کمانڈرز کو مار دیا، بے شمار اوروں کو مار دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ مسئلہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا. That's right. تو وہ جو ٹیکٹیکل سکسیسز ہیں وہ ایک اسٹریٹجک کامیابی میں تبدیل نہیں ہوتی. اب یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں ہفتے کو جب ہماری ملاقات ہوگی کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے there's a large corpus of literature at the political strategic, at the operational and at the tactical levels. ٹھیک ہے، تو ہم بات کر سکتے ہیں. یہ جو ڈی کیپیٹیشن اسٹرائکس کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی اسکالرشپ جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے. جی کچھ اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی کیپیٹیشن اسٹرائکس کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی خاص فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک آئیڈیا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ دبائیں گے، اٹ ہیز اے بلون افیکٹ. یہاں سے دبائیں گے ادھر سے اوپر آئے گا، جی ادھر سے دبائیں گے وہاں سے پاپ اپ ہو جائے گا. یا آپ اس کو یو کین لک ایٹ ایز اے چلڈرنس پارلر گیم واٹس نون ایز ویک اپ مول، کہ وہ آپ اس سے مولز کو مارتے ہیں بٹ دا گیم از کنفیگرڈ ان اے وے کہ وہ جو مولز کی جو ری ایمرجنس ہے دیٹس فاسٹر دین دا اسپیڈ ود یو کین ویک دیم. ہاں ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے کہ کوئی اس مسئلے کا حل دے دے گا حلوے والی ہے کے ساتھ، تو یہ خام خیالی ہے. کسی کے پاس کوئی حل نہیں، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. ہاں اس کو مینج کرنے کے طریقے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی یہ ڈرون تھریٹ ہے، اس کو بھی مینج کرنے کے طریقے ہیں. جی دیکھیں، مینج کرنے کا طریقہ ایک چیز ہے اور کسی چیز کا کوئی ایسا حل نکال لینا کہ اس کے بعد آپ کی اس پیر تسمہ پا سے جان چھوٹ جائے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ. بالکل. تو مینج یو کین، سالو یو کین ناٹ. دیکھیں اعجاز، بالکل آپ نے بڑی درست اور ڈائریکٹ بات کہی ہے کہ یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ کوئی ایزی کوکی کٹر سولوشن تو موجود نہیں ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے صفائی جو ہوتی ہے اور اصلاح کا آغاز اپنے گھر اپنے گریبان سے ہوتا ہے. اس میں کچھ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ریاست کی پالیسی اور سوچ میں ایک واضح فرق تو آیا ہے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والی کہانی اب ختم ہو گئی ہے اور وی ہیو مووڈ آن. مگر دیکھیے پاکستانی طالبان کو جو سپورٹ پاکستان کے اندر ملتی ہے, چاہے وہ آئیڈیولوجیکل ہے, لاجسٹیکل ہے, یا آپریشنل ہے, یا ٹیکٹیکل ہے جسے آپ کہتے ہیں, تو دیکھیے اس کے بارے میں تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے نا وہ افغان طالبان کو بلیم نہیں کر سکتی. I have to say this very plainly, and I know some people will not like it, کہ No, they can dislike it as much as they want. But the point really is it's a fact. نہیں میں تو سوری, میں آپ کی بات میں تو یہ جو انہوں نے افغانوں کو واپس دھکیلنا شروع کیا تھا میں تو اس کے بھی خلاف تھا. I mean, because there is the concept of refulma, ٹھیک ہے, اور وہ ریفولما کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی مہاجر کو جس کی جان کو مال کو اس کو خطرہ ہے اس کو آپ واپس دھکیل نہیں سکتے. دیکھیے اجاز, میں تو چاہتا ہوں, میں تو یہی جو ہے ریفیوجی رائٹس اور یہ اس کے اوپر پورا کورس پڑھاتا ہوں. اسٹوڈنٹس افغانوں کی کیس اسٹڈی لے کے آتے ہیں اور میں اتنا شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈز ٹو ڈیفینڈ what Pakistan is doing, because وہ انٹرنیشنل لا کو آپ لگاتے ہیں تو بالکل غلط یہ کام ہے. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, یہ جو ابھی حل کی بات ہو رہی تھی نا, حلوے والی ہے کے ساتھ, یہ اس میں نا ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں. ایک جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ تھا اور جو کہ بہت سارے اور لوگوں کا بھی بیانیہ ہے کہ جی ہم اس جنگ کے اندر کود پڑے اس بھٹی کے اندر اور ہم نے اپنے آپ کو جلا دیا. کسی حد تک یہ بات درست ہے لیکن بہت حد تک یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, میں اس کے بارے میں نے عمران خان کے ایک مضمون کے جواب میں مضمون لکھا تھا, پھر ڈاکٹر شیری مزاری نے میرے مضمون کے جواب میں لکھا جس کے میں نے تو خیر اینی وے سو وہ ایک قصہ پارینہ ہو چکا ہے. لیکن مائی پوائنٹ از کہ وہ جو ایک انتہا ہے کہ یہ مسئلہ صرف بات چیت سے حل ہوگا, حلبے والی ہے والا, وہ بھی خام خیالی ہے بالکل. ٹھیک ہے, اور یہ کہنا کہ جی ویل سارٹ اٹ آؤٹ کہ مسئلہ سی جاواں گے تو جا کے ٹیپ ٹاس کریں گے, وہ بھی غلط ہے بالکل. کیونکہ دونوں جو انتہائیں ہیں نا وہ حل کی تلاش میں. میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا حل کوئی نہیں ہے. جو چیزیں آپ کے معاشرے میں بھی سرایت کر چکی ہیں, That's it. جو چیزیں وہاں, اچھا پھر اس کے اندر اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف ایک نظریہ ہے. اس نظریے کے پیچھے جو بہت ہی مفادات سے بھرپور بالکل جو ہے وہ حکمت عملی بھی ہے. خوارج کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو خوارج کے ساتھ بات چیت کے دوران جو بار بار یہ بات آتی تھی فاٹا والی, مطلب جو پرانا فاٹا تھا جو قبائلی ڈسٹرکٹس کی بات آتی تھی, وہ تو ساری باتیں جو ہیں یہ افغانوں کی طرف سے آ رہی تھی کہ وہ ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے فائر کر رہے تھے. بالکل. اچھا وہ جو حقانی نیٹ ورک جس کے بارے میں آپ نے اتنی جو ہے نا حدت برداشت کی, اور وہ مائک ملن نے یہاں تک جاتے جاتے کہہ دیا کہ اٹس the veritable arm of the ISI. جی بالکل بالکل بالکل. تو اس وقت سب سے بڑے بیکرز جو ہیں وہ ان خوارج کے تو وہ حقانیز ہیں, حقانی نیٹ ورک ہے جی بالکل. تو اس میں اب آپ یہ کہیں کہ جی اچھا جی میں نے بات چیت بھی کر لی, سب کچھ ہو گیا, نہیں ہو رہا مسئلہ, ہوں اسی جا کے پھینٹی لاؤں گے. اب یہ جو پینڈولم سوئنگ ہے نا, ایتھوں ایتھے کوئی دیکھیں اس طرح کی سچویشن میں پتہ نہیں پھاواں ہو گیا لکھ کے پچھلے 25 سالہ تو بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ یار اس کے اندر انتہائی نہیں ہوتی. آپ نے جس وقت اب میری اور مشرف زیدی کی, ٹھیک ہے, آپ کے لمبی بحث, ٹھیک ہے, اچھا آج سے کوئی 3.5 سال پہلے جس وقت میں نے I was the only اور میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونا ہے تو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے تھے.
which is fine. اور اب چونکہ مشرف صاحب حکومت کا حصہ ہیں اور وہ قریب سے دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے بہت سارے حقائق اب ایسے ہیں جو کہ اس وقت نہیں تھے جب وہ ایک پرائیویٹ شہری تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جس وقت آپ کو قوت کا استعمال کرنا پڑے گا آپ قوت کا استعمال کریں گے, لیکن صرف قوت کے استعمال سے اس مسئلے کا حلوے والی ہے والا حل نہیں نکلے گا. اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے, اس کو آپ کو مینج کرنا ہے, اور اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو کہیں پہ قوت کا استعمال کرنا پڑے گا, کہیں پہ بات چیت کرنی پڑے گی, کہیں پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنا پڑے گا, کہیں پہ تیسری اور چوتھی پارٹیز کو, ریاستی پارٹیز کو لے کے آنا پڑے گا, خواہ وہ چین ہو خواہ وہ روس ہو. یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا پریشر پوائنٹ ہے جس کو اگر دبایا جائے گا تو اس سے کوئی جو ہے نا نتیجہ بہتر نکلے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ خیال بھی رکھنا پڑے گا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. اس حملے کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا پڑے گا, اس حملے کا جواب دینے کے لیے بھی آپ کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اٹس اے وکڈ پرابلم جی. اس کے لیے ایک تو حل کوئی نہیں ہے اور دوسرا آپ نے اس کو مینج کرنا ہے. سو دیئرفور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو قوت کا استعمال کرنا پڑے گا, کہیں بات چیت کرنی پڑے گی, کہیں آپس میں بات چیت کرنی پڑے گی, کہیں اوروں کو بیچ میں لا کے بٹھانا ہوگا, پریشر پوائنٹس دیکھنے ہوں گے کہ کون سی نبض میں دباؤں گا تو جو ہے نا رگ دباؤں گا تو تکلیف ہوگی. اس تکلیف جو ہے وہ کس حد تک مفید ثابت ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ہفتے میں اگر 5 اٹیک ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے 4 مہینے میں 2 ہو جائیں. سو یہ اس طریقے سے آپ کو اس سارے معاملے کو دیکھنا پڑے گا. یہ طریقہ کہ کسی طرح کوئی یہ جو ہے نا معاملہ ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. تو اجاز پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے, لیکن ذرا کل والی بلاول بھٹو کا جو بیان ہے اس کے اوپر بھی بات ہو جائے اور تھوڑا سا اس کا بتائیں, کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. آپ وہ بتا بھی رہے تھے کہ ایک رپورٹ تھی, تو ذرا وہ ہمارے کوآرڈینیٹر فار پگواش. یہ 2 اطالوی فزسسٹ پاولو کوستارونسینو اور موریزیو ماتلینی, یہ 2002 میں آئے تھے. انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی, وزیر خارجہ سے, اسلام آباد میں تھنک ٹینکس کے ساتھ. اس زمانے میں اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے جو ڈی جی تھے جنرل خالد کدوائی, ان سے بات ہوئی ہے. وہ تو یہ لینڈو نیٹ ورک کے لیے یہ رپورٹ تھی جو کہ نکلی. اب اس کے وہ جو رپورٹ تھی اس کے اندر جنرل کدوائی نے 4 جو ہے وہ باتیں کی, اور اس رپورٹ نے ان باتوں سے یہ تاثر لیا کہ یہ پاکستان کی سرخ لکیریں ہیں. اچھا, وہ جب سے یہ 2002 سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جی یہ پاکستان کا کوئی ڈاکٹرن ہے, یہ ڈاکٹرن بالکل ہے. وہ 4 باتیں کیا تھی؟ وہ 4 باتیں میں پہلی بات تھی سپیس تھریشولڈ کی, کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور پاکستان کی ٹیریٹری کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو یہ ایک سرخ لکیر ہے. سو یہ آپ کی سپیس تھریشولڈ ہو گئی. جی. ایک آپ کی ملٹری تھریشولڈ تھی کہ اگر بھارت جو ہے آپ کی زمینی یا ہوائی افواج کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے تو وہ ایک ملٹری تھریشولڈ ہوگی. صحیح. اسی طرح معاشی جو ہے وہ اسٹرینگلنگ, کہ بھائی اگر بھارت کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر اسٹرینگل ہوتا ہے تو یہ ایک تیسری جو ہے نا وہ. اور اس کے علاوہ اگر بھارت کوئی ایسی حکمت عملی بناتا ہے کہ جس سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے, جی آپ کوئی بہت بڑی سطح لیول کے اوپر اگر اندرونی کوئی سبورژن کرتا ہے
یعنی ڈومیسٹک ضرور ڈیسٹیبلائزیشن. جی تو یہ جو ہے نا کدوائی جنرل کدوائی نے یہ 4 نکات جو تھے. اچھا یہ جو نکات تھے یہ اس کے بعد سے دنیا کی مختلف پبلیکیشن میں، امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، بھارت میں، ہر جگہ پہ یہ اٹھائے گئے. اور اس کے بارے میں وضاحت یہ اس زمانے میں بھی کر دی گئی تھی کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ ایک ایکیڈیمک بحث تھی، اور اس ایکیڈیمک جو کنسیپچول جو ایک وہ ہے، ایک براڈ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ جنرل کدوائی نے پیش کی. تو ایک تو نکتا. دوسرا اچھا اس کے اندر میں بفور موونگ فارورڈ لیٹ می جسٹ سے کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کے اندر جو انہوں نے بات کی کہ یہ پاکستان کا سرکاری ڈاکٹرن ہے، یہ بات حقائق کے منافی ہے. وہ اور یہ اس طرح حقائق کے منافی ہے کہ پاکستان کا جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے کوئی سرکاری ڈاکٹرن نہیں ہے. اور یہ اس لیے نہیں ہے، ڈاکٹرن کا نہ ہونا کی غیر موجودگی اس لیے نہیں ہے کہ ڈاکٹرن رکھا نہیں جا سکتا یا لکھا نہیں جا سکتا. مرحوم ستار صاحب نے اور ایک دو اور جو سیکشنز تھے انہوں نے نیوز میں ایک دفعہ ایک لمبا مضمون لکھا تھا پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کے بعد. تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جی یہ کوئی سرکاری ڈاکٹر ہے. وہ میں نے اس کے بارے میں لکھا، اگر میں اگر کوئی چیز لکھتا ہوں، میری اپنی ایک سوچ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف نیوکلیئر اسٹریٹجی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سرکاری جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے. اب مثلا ایس پی ڈی کا ایک نقطہ نظر تھا یہ نصر وغیرہ کے بارے میں، میرا شروع سے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں نقطہ نظر بالکل مختلف رہا. اینڈ آئی بلیو کہ یہ نصر وغیرہ جو ہے یا جسے آپ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کہتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ایکسکیوز می بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. جی تو پاکستان کا کوئی سرکاری ڈاکٹر نہیں ہے. سو اس لیے بلاول صاحب کی یہ بات کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اکنامک یا اسٹرینگولیشن کی یا پانی کی روکنے کی وجہ سے جو اس کے نتائج ہوں گے، اس سے جو اسٹرینگولیشن ہوگی، تو وہ اس لیے جوہری ہتھیار کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے کسی سرکاری ڈاکٹرن کا حصہ ہے. تو دیٹس ناٹ رائٹ. This is not to say that what he is saying is something which I mean it can be debated. اچھا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہے ہمارا ڈاکٹر؟ اب مثلا ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ فرسٹ یوز پر یقین ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ ہم فرسٹ یوز پر یقین رکھتے ہیں. جی لیکن امپلیسٹ جو ہے اس کا یہ ہے کہ چونکہ پاکستان has not declared a no first use, اس لیے automatically this means that Pakistan believes in first use. ٹھیک ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جان بوجھ کر مبہم رکھی گئی ہیں. ان میں جو ابہام ہے this is actually strategic ambiguity. It is deliberate ambiguity. ڈیٹرنس جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہے. It is not a scientific concept in the sense کہ جیسے وہ پاپیرین کانسیپٹ ہے نا کہ سائنٹیفک پرنسپل کیا ہوتا ہے جس کو آپ فلسفائی کر سکتے ہیں. جی آپ ڈیٹرنس کو فلسفائی کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے it has failed. جی So deterrence is basically a psychological concept. اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے. وہ جربس نے لکھا ہے، کان کی اس پہ ہے، شیلنگ کی ہے. There's a huge corpus of literature on this. تو اس لیے جو اس کے اندر بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات پر بریفنگ لے لی جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں and I'm not talking about کہ جی آپ جا کے اس میں سمپل سی بات یہ ہوتی ہے کہ تاکہ آپ کے جو بنیادی حقائق ہیں وہ درست ہوں.
وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو اس بات کا پتا ہو کہ یہ ہمارا تو کوئی سرکاری ڈاکٹر ہے ہی نہیں. میرے خیال سے وہ آپ ایبسولوٹلی صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو تھوڑا سیاسی ایک چکر بھی ہے نا. بلاول اپنے ہاکش کریڈینشلز جو ہے, میں اس بات سوری میں اس بات کے خلاف ہوں کہ یہ جہاں بات آتی ہے نا جوہری ہتھیاروں کی, ہاں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ سیاست کے لیے نہیں استعمال کرتے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلاول نے اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا. I mean, I don't know why he said it. I'm saying that. I don't know who briefed him. But what I'm saying is that he should have known as the responsible chairperson of once Pakistan's largest party, now basically Pakistan's Sindh-based parochial party, that Pakistan does not have an official nuclear doctrine. ہاں. اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا پانی روکنے کی, رائٹ, تو اوریگن اسٹیٹ یونیورسٹی کا ایک ڈیٹا ہے جو کہ تقریباً کوئی 4,500 سالوں پر محیط ہے. فریش ٹرانس نیشنل فریش واٹر ڈیٹا, سم تھنگ لائک دیٹ, یو کین لک اٹ اپ. مختلف ادوار میں, زمانہ قدیم میں بھی, زمانہ وسطیٰ میں بھی, اور اب بھی, جو ریاستوں کا جو بھی اس وقت خد و خال تھا پرانے زمانے میں یہ وہ, لیکن یا کلیکشنز کا یا سٹی اسٹیٹس تھیں یا قبیلے تھے, پانی کے حوالے سے ایک نارم ہے, قانون ہے, ایک باڈی آف لاز ہے, اور ایک تاریخ کا وزن ہے. تاریخ کا وزن, نارمز کا وزن اور باڈی آف لا کا وزن سب کا سب وہ لور رائپیرین کے پیچھے ہے. اور پوری تاریخ میں اوریگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے اس ڈیٹا بیس کے مطابق صرف ایک جو ہے وہ کھلی جنگ ہوئی ہے, جو کہ زمانہ قدیم میں میسوپوٹیمیا میں 2 سٹی اسٹیٹس کے درمیان ہوئی تھی پانی کے اوپر. اور اسی اوریگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے ڈیٹا بیس میں یہ بات بھی کلیئر ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم کہ کسی اپر رائپیرین نے ایک 2 طرفہ معاہدے کو جس کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم دیا گیا ہے اور جس کے اندر یونیلیٹرل وڈرال کی کوئی گنجائش نہیں ہے, دس از دا فرسٹ انسٹنس کہ بھارت نے یہ کیا ہے. دس ہیز بین ریکارڈڈ. جی ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جھگڑے بے شمار ہوئے ہیں, لیکن ریاستوں نے یا وہ جو بھی کلیکشنز تھیں جس بھی زمانے میں تھیں انہوں نے ان کو ریزالو کر لیا, اور جنگوں کے باوجود. اور اب تک پاکستان اور بھارت کا معاملہ بھی یہی تھا. بھارت کی اس دائیں بازو کی انتہا پسند حکومت نے آ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے تاریخ, نارمز اور قانون سب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے. بریفلی بفور وی سائن آف, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کیس جو ہے مختلف سطحوں کے اوپر بین الاقوامی فورمز کے اوپر لے کے جانا ہے. اب کیا ہوا, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یک نیوز میں تو ڈان میں کبھی کوئی لکھ رہا ہے مضمون, کبھی کوئی لکھ رہا ہے مضمون, تو کبھی کوئی لکھ رہا ہے مضمون. ٹھیک ہے, کبھی جناب اپریچ راؤنڈ ٹیبل ہو رہی ہے, پھر اے کانفرنس ہو گئی. او بھائی جان, دس از پریچنگ ٹو دا کوائر. ہاں بالکل. لوکل اخبار لکھ لیا, لوکل راؤنڈ ٹیبل کر لئی, لوکل تسی کانفرنس کر لئی, تے مطلب وچوں نکلیا کی کچھ خاص نہیں نکلیا. مطلب یو پریچنگ ٹو دا کوائر. وہ آپس میں لگے ہوئے تسی اور میں کہ جی بھارت نے یہ کرتا, بھارت نے وہ کرتا. وہ بھائی کیس تو آپ نے باہر لے کے جانا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ کام کرے نا, اس کے لیے ایک حکمت عملی پتا کرے.
مطلب آپ جو ہے وہ تارڑ صاحب کو لا کے بٹھا دیا, مصدق صاحب کو لا کے بٹھا دیا کہ جی پریس کانفرنس کر لو, اللہ خیر صلی اللہ بڑی گل ہوگی جی. ہاں کوئی اس طریقے سے تھوڑی اس مسئلے کا حل نکلے گا. بالکل نہیں نکلے اس گا مسئلے کے لیے آپ کو مختلف سطح پہ, اس کو سفارتی سطح پہ, قانونی سطح پر, اخلاقی سطح پر, اور اس کے پیچھے پھر کہ ہاں پیچھے اس کے پھر یو نیڈ ٹو ہیو مسل آلسو. اور اس مسل کے لیے آپ کو جوہری ہتھیار نہیں چاہیے. یہ بلاول صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے. You don't need nuclear weapons for that. 100% بالکل. تو اجاز تھینک یو. یہ چیزیں جو ہے نا, ان کو جب تک سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا, ایک مطلب یہ حکومت جو ہے وہ اب کوئی پتہ نہیں چلتا. وہ سہیل بڑائچ صاحب کو مضمون لکھ دیندے نے, وہ بعد اے بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آ رہے نے تے کہڑا آ رہا تے کہڑا جا رہا ہے. ہفتے کو اس پہ بھی بات کر لیں کہ کوئی نہیں کہیں جا رہا, کہ اگر یہ حکومت کہیں جائے گی. میں کہنا کہڑا آ رہا تے کہڑا جا رہا, I have no interest in that. But the point really is کہ یہ چیز ضروری ہے کہ جب کسی حکومت کی جو ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر جائزیت کے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر اس بات سے قطع نظر کہ جی وہ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے, it doesn't matter. سیڈلی یہ بات تو درست ہے, یہ بات تو ایبسلیوٹلی درست ہے. بہرحال اجاز, آج کے پروگرام کا ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ بہت بد گیا. میں تو کہنا رہنا جایا کرو. تو اب آپ سے اور ناظرین سے ہفتے کے روز جو ہے ملاقات ہوگی دوبارہ. تب تک کے لیے خدا حافظ اینڈ تھینک یو اگین.